From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. صاحبوں، خبر ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے اور ہمارے علامہ عباس صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو جائیں گے. یہ خبریں میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں ان پہ تفصیل سے بات کرتا کہ میرے نزدیک یہ بیکار ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا اس طرح اپوزیشن لیڈر بن کر وہ عمران خان کو آزاد کرا سکیں گے یا کچھ اس میں مدد ملے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اب وہ اپنی اس نئے عہدے کو انجوائے کریں گے اور عمران خان کو پھر بیک برنر پہ ڈال دیں گے. یہ رویہ ہے ہمارے پولیٹیشنز کا. میں دونوں کو بہت پسند کرتا ہوں، دونوں کو بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس خبر کو انٹرٹین نہیں کر رہا ہوں. کیا وہ کس نے کہا تھا کہ یہ نوید اوروں کو جا سنا، ہم اسیر دام ہیں اے صبا، ہمیں کیا چمن ہے جو رنگ پر، ہمیں کیا جو فصل بہار ہے. یہ اچھی خبر ہے، آپ کے لیے ہوگی، میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اچھا صاحب، دو اہم خبریں ہیں جس پہ آپ سے تفصیل سے بات رکھنی ہے. مائی نیم از فائق آئی زی صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. دوسری اہم خبر وہ یہ ہے کہ جیل سے عمران خان کی ایک فیک آڈیو کیسٹ بنا کر سامنے لانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. اچھا، یہ خبر آپ کو کس نے سنائی؟ یہ خبر سنائی ہے وہ ایک ہیں، ان کا نام ہے رانا ثنا مونچھوں والی سرکار. ان کے چہرے سے ہی آپ ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کا علم سب اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، یہ صاحب سرٹیفائیڈ قاتل ہیں. لاہور ماڈل ٹاؤن کے حادثے کو آپ بھلا نہیں سکتے. وہ بچی، ایک میں اس نے ویڈیو دیکھی تھی، وہ کیسا روتی تھی، کہتی تھی کہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا. اس کا قصور کیا تھا؟ ایک عورت وہ چیختی رہی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، گولی مت چلاؤ، اور اس رانا ثنا نے گولی چلوا کے اس کو قتل کرایا، اس کے بچے کو قتل کیا. اس کردار کے یہ لوگ ہیں. یہ وہ آدمی ہے جو ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے میری بیٹی جو ہے وہ فلاں ڈانس بہت اچھا کرتی ہے. یہ اس غیرت شرم کے لوگ ہیں. یہ نواز شریف کے بہت قریب ہیں، تو جب بھی اس کی حکومت آتی ہے یہ خوب مال سمیٹتے ہیں. جو اس کے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہیں. دیکھیے، میں نے یہ سب باتیں اس لیے کہیں کہ جب یہ جھوٹا الزام اس پہ لگائیں گے عمران خان پہ، تو ہم سچ تو سامنے رکھنا چاہیے نا ہمیں کم از کم. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی یہ ایفرٹ جو ہے، اگر جھوٹی آڈیو ویڈیو بنا کر آپ عمران خان کو بدنام کر سکتے ہیں، تو میرے عزیز ذرا سوچئے، یہ کام تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا. کیوں؟ آپ نے جھوٹے 200-300 مقدمات قائم کر دیے، ہر قسم کا الزام اس پہ لگا لیا. ایکس اس کی وہ ریحام خان جو تھی ان کی وائف، ان سے انٹرویو بیان کے بعد کتاب بھی لکھوا دی. 9 مئی پہ جھوٹ، ایسا جھوٹ جو سنتا ہے تو وہ ہنس پڑتا ہے کہ 2 سپاہیوں سے کہا گیا کہ یہ گواہی ہیں، یہ پولیس آفیسر، یہ ٹلے جو ہیں یہ گواہ ہیں کہ انہوں نے پلاننگ بنائی تھی. پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے جب وہ یہ پلان بنا رہے تھے؟ تو ایک پولیس والے نے کہا میں ان کے صوفے کے پیچھے جا کے چھپ گیا اور میں سنتا رہا، وہ یہ پلان بنا رہے تھے. اور ایک نے کہا وہ کسی ٹیبل کے نیچے چھپ گیا تھا. یہ دیکھیے، یہ پرانی فلمیں جو ہے نا، وہ بلیک اینڈ وائٹ سے بھی شاید کوئی اگلا زمانہ ہوگا، اس ٹائپ کی حرکتیں. آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن لوگوں نے آپ کا بیانیہ خریدا نہیں. اگر یہ آڈیو اب آپ لائیں گے تو اس سے پہلے ہم بھی آپ کے متعلق بتائیں گے کہ آپ ہیں کیا. بھئی جب کوئی ایسی چیز لاتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، کس سورس سے آئی، کون لایا، اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیے، سچ کہنے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. اب جب کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں کریکٹر ایسیسینیشن کرو. اچھا، اس میں بھی تم ناکام ہو چکے ہو، بیانیہ اپنا بنانے میں بھی تم ناکام ہو چکے ہو، لیکن دے ٹرائی، ٹھیک ہے، کرتے رہیے. اچھا صاحب، اب آگے بڑھیے. اور ایک اور اہم موضوع جس پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ
ان کو فارغ کرنے کے لیے، شہباز شریف کو فارغ کرنے کے لیے بہت بڑا پلان انہوں نے بنا لیا ہے ذل الہی نے۔ اچھا صاحب، تو وہ پلان کیا ہے جو انہوں نے اب شہباز شریف سے دامن چھڑانا ہے؟ تو بس پھر وہی ٹرک کریں گے، پرانی اس طرح ان کا دامن چھوڑا، کیونکہ وہ کرپٹ تھے۔ اچھا دیکھیے، کچھ سوالات ہیں بنیادی جو میں پہلے اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے ذہن میں رکھیے تو کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے اس وقت حکمران کون ہے پاکستان میں؟ یہ معیشت سارا اس کی طرف جو دھکیل رہے ہیں، اس وقت حکمران عاصم منیر ہیں، ذل الہی۔ پوائنٹ نمبر 2، وزیر خزانہ کس نے پک کیا، کون ان کو لے کر آیا؟ ذل الہی۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے باہر ممالک سے $20 بلین تو میں یوں لے آؤں گا، 5 اس سے 10 اس سے، اور اس سے کہہ دوں گا بھئی یہ 4 تو ہم واپس ہی نہیں کریں گے صاحب، دیکھیے ہماری آپ سے ایسی دوستی ہے، وہ سعودی والے سے میں ایسے کہہ دوں گا، اور یہ ایسے سبز باغ انہوں نے دکھائے کہ ایسے لے آئیں گے جا کے یہ $20 بلین۔ یہ کس نے؟ شہباز شریف نے کہا تھا، سب ریکٹ پہ موجود ہیں، یہ ذل الہی نے کہا تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، میں اسمگلنگ کو ایسا روکوں گا کہ معیشت ایک دم کھڑی ہو جائے گی۔ آج بھی اسمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے یار؟ بتائیے، سوچئے، سیدھی سی بات ہے، ایئرپورٹ سے یا بارڈر سے؟ دونوں جگہ ان کی فورس کھڑی ہوئی ہے اور خوب اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اسمگلنگ کو روک پائیں۔ اچھا پوائنٹ نمبر 5، اچھا بڑے بڑے انویسٹر ملک سے بھاگے، انہوں نے ایک انویسٹر سے جا کے بات نہیں کری کہ نہیں تھوڑی دیر رک جائیے، ہمیں ایک موقع دیجئے، ابھی ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں، یا کچھ مرات ان کی پڑھائی، انہوں تو اس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تک نہیں ذل الہی نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون کون سی کمپنیز ہیں جو بھاگ گئیں۔ اچھا پوائنٹ نمبر 6 جو ہے وہ دیکھیے، وہ باہر والے گئے تو گئے، اپنا جو سب سے بڑا انویسٹر تھا ملک ریاض، اس سے کہا گیا کہ جھوٹی گواہی دو تم عمران خان کے خلاف القادر یونیورسٹی میں، ورنہ تمہیں وہ کر دیں گے۔ وہ سرمایہ لے کے وہ بھی چلا گیا، اس نے کہا نہیں میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ تو دیکھیے اس کردار کے لوگ، یہ وہ حقائق ہیں۔ ہر آدمی کو نا اس کی کریڈٹ رپورٹ، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو قرض دیتے ہوئے کہ بھئی یہ ذرا دیکھو ان کی عادت کیا ہے پے کرنے کی، تو یہ ان کے سارے باتیں آپ جمع کر کے دیکھیے اور فیصلہ کیجئے۔ دیکھیے صاحب، اکانومی جو چلانا وہ جرنیلوں کا کام نہیں ہے۔ اکانومی ٹرسٹ پہ چلتی ہے، اور ان کی حکومت خوف پہ چلتی ہے۔ یہ ووٹ لے کے تو نہیں چلاتے نا حکومت، یہ تو خوف کے ذریعے چلاتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایسی 5-10 کمپنیز کے نام بتا سکتا ہوں جو ایسی کمپنیز ہیں کہ وہ اگر کسی دوسرے کوئی بھی دوسرا ملک چاہے گا کہ وہ ان کے وہاں آئیں اور انویسٹ کریں۔ فار ایگزامپل دیکھیے مائکروسافٹ، پروکٹر اینڈ گیمبل، شیل، ٹیلی نور، بیئر، یہ ایسی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئیں، یہ کسی کو نہیں روک سکے۔ حتیٰ کہ اب جو لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کے پاس 2-3-4 کروڑ روپے ہیں، انہوں نے سوچا ہم باہر جا کے کوئی چھوٹا سا کارٹ لگا لیں گے کسی مال میں، لیکن یہاں سے نکلیں تو اب ان کو روکا جا رہا ہے کہ تم ملک میں رہو۔ یہ اکانومی ٹھیک کریں گے؟ ذرا دیانتداری سے سوچئے۔ اچھا صاحب، معیشت کی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ روزانہ $90 ملین کے قرضے لیتے ہیں جس سے ملک چل رہا ہے، اور اگر آپ جتنا قرضہ ایک سال میں لے رہے ہیں، اگر آپ ایک سال کے گھنٹے بنا لیں اس پہ، اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو بنتا ہے 228 ملین روپیز۔ اب آپ چاہیں تو اس کو ڈالر میں بھی کنورٹ کر کے دیکھ لیجیے گا، اٹس آل ڈیپینڈ آن دا ایکسچینج ریٹ آف دا ڈے۔ اس دن ایکسچینج ریٹ کتنا تھا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس پہ کر کے آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو دیکھیے یہاں اکانومی بہتر کرنے کی ریس نہیں چل رہی ہے، یہاں ہر گھنٹہ لوٹ مار، جلد سے جلد پیسہ بنانے اور چھپانے کی ریس چل رہی ہے۔ ایسی اکانومی ٹھیک ہوگی؟ دیکھو صاحب، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں
انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے کہ اب یہ قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں. چلو یہ ایک بات ہوتی ہے، یہ تو یہ ہے. اور اس پہ بھی یہ ستم یہ کرتے ہیں کہ صاحب اگر قرضہ انہوں نے اتارنے کے لیے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں، اگر $100 لیے ہیں تو $20 کا تو یہ قرضے کی قسط ادا کرتے ہیں، اور جو $100 لیے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے اس میں $75 یہ پھر کھا جاتے ہیں. یہی یہ سب جو کرتا دھرتا ہے. یار اتنی بری حالت کی ہے انہوں نے. یار $90 ملین ایوری ڈے آپ قرضہ لے رہے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھیے گا آپ. صاحب بدنصیبی دیکھیے، دنیا کی ہر ملک اپنے سائنس ٹیکنالوجی اس پہ کتنے پیسے ریسرچ پہ خرچ کرتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے بزنس ڈیولپ کرتی ہے، اکانومی بہتر کرتی ہے ان نئے انوویشنز کے ذریعے. کامران خان ایک بڑے اچھے معتبر پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں. انہوں نے ایک دن ایک چیز بتائی جو مجھے یاد رہ گئی اور دل پہ لگ گئی جا کے. انہوں نے کہا ہمارا ملک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کتنی رقم خرچ کرتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے. وہ رقم اتنی کم ہے کہ اورنج ٹرین کا جو ٹریک بچھایا گیا ہے اس کے 1.5 میل کا سفر طے ہوتا ہے اس رقم سے. صرف اتنی رقم اس پہ خرچ کرتے ہیں R&D پہ. یہ ملک ترقی کرے گا، اس کی معیشت ترقی کرے گی. یار اس ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے کہ کسی کا بھی بچہ پیدا ہو غریب کا، وہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہوا ہوتا ہے. مقروض ہے وہ 3 لاکھ روپے کا جو بھی پیدا ہوا ہے. تو 3 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ تھا، میں نے اس کو راؤنڈ کر دیا فگر کو. اور روزانہ 147 بچے جو ہیں وہ ڈائریا کے باعث مر جاتے ہیں. یعنی ہر 10 منٹ پہ ایک بچہ مر جاتا ہے، اور یہ پیسے ہی پیسے بناتے جاتے ہیں. عمران خان نے ہیلتھ کارڈ نکالا، 10 لاکھ روپے ہر گھرانے کو دیے جانے لگے کہ بھائی آپ اپنا آپریشن کسی بھی اپنی پسند کی جگہ سے کرا لیں. اس انسان کو جو اتنا سنسیئر تھا اس کو تو انہوں نے جرنیلوں نے کیا ہے بند. اور مریم نواز نے جب یہ آئیں پاور میں تو کہا تھا، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور اپنے بڑے سورسز ہر ایک کو اپنے نہیں بتاتا، میں بھی، آپ بھی نہیں بتائیں، کسی کو نہیں بتانے چاہیے. جس نے اپنے کانوں سے بات سنی تھی کہا تھا، اس نے مریم نواز نے، سب سے پہلے اس کا ایک کارڈ بند کرو، اس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے. دیکھیے صاحب، معیشت ان سوسائٹیز میں، ان ممالک میں اسٹرانگ ہوتی ہے جہاں پہ سیاسی استحکام ہو، عدلیہ آزاد ہوں. لیکن اس صورتحال کے جرنیل آ جائیں جو خوف سے حکومت چلا رہے ہوں کہ سائلنٹ فرسٹ، نو کوشچن، کمانڈ اینڈ کنٹرول، اور صرف اپنے لائل لوگوں کے درمیان میں گھومتا رہے، ایکسپرٹ ہائر بھی کر لے تو اس کو کام نہ کرنے دے، ایسے معاشرے میں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.